نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو یتیموں، کمزوروں اور خواتین کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کے حوالے سے ہدایات اور احکامات کے ساتھ فرمائے۔ یہاں سے اللہ نے ایمان والی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے مجموعی طور پر عدل و انصاف کو ہر حال میں تھامے رکھنے کو حکم دیا۔ مسلمان جماعت کی کامیابی اور ترقی اسی میں ہی ہے کہ بلا لحاظ رنگ، نسل، مذہب، بلا لحاظ اقرب و پروری کی، بلا لحاظ اپنے مفادات کی، ہر حال میں عدل کے دامن کو وہ پکڑے رکھے، دنیا میں سچائی کا علم بلند کرنے کے لیے چاہے انہیں اپنی خواہشات کا خون بہانا پڑے، چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جانا پڑے، اپنی پارٹی اور گروہ کا نقصان ہو رہا ہو بظاہر، لیکن وہ حقیقت اور سچائی کو، عدل کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑے۔ گزشتہ رکوع سے پیوستہ رکوع میں اللہ نے ایک یہودی اور نام نہاد مسلمان کے واقعے کے تناظر میں اس بات کو بھی بیان فرمایا تھا کہ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ نے جو آپ پر اے پیغمبر تعلیمات نازل کی ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنا، حکمرانی قائم کرنا، یہ آپ پر لازم ہے۔ اللہ کی تعلیمات سچائی کی تعلیمات۔ یہاں بھی اسی حوالے سے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جنہوں نے اللہ سے معاہدہ ایمان کر رکھا ہے، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ۔ دنیا میں تمہارا نظریہ، تمہاری فکر، تمہاری پہچان اور نشانی عدل و انصاف کو قائم کرنا ہو۔ کونوا قوامین بالقسط بن جاؤ، عدل قائم کرنے والے، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔ مسلمان دنیا میں حکمرانی اس لیے چاہتا ہے کہ وہ عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، دنیا میں ظلم کو مٹانے، دنیا کے اندر جو بربریت، دنیا کے اندر ناانصافی، دنیا کے اندر کمزوروں کے حقوق جو پامال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو قائم کرنا، عدل قائم کرنا، انصاف کو پکڑے رکھنا، یہ در حقیقت مسلمان جماعت کی سب سے بڑی پہچان ہونی چاہیے۔ کونوا قوامین بالقسط، اس کی مزید تاکید کے طور پر فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ یہ گواہی ولو علی انفسکم، چاہے گواہی کا تقاضا خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو۔ گواہی یہ چاہ رہی ہے کہ تم اگر یہ گواہی دو گے تو تمہاری اپنی ذات کا نقصان ہوگا،
ولو علی انفسکم او الوالدین، یا یہ کہ ایک طرف والدین موجود ہیں، ظاہر ہے کہ اولاد اپنے والدین کی بڑی عزت و احترام چاہتا ہے، لیکن گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم والدین کے خلاف گواہی دو۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس میں والدین غلطی پر ہیں، تو تم نے وہاں والدین کی عزت و احترام کو ملحوظ نہیں رکھنا بلکہ سچائی کو ملحوظ رکھنا ہے۔ او الوالدین والاقربین، یا یہ ہے کہ وہ تمہاری گواہی کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو، کسی پارٹی اور جماعت کے خلاف ہو۔ ایک آدمی تمہاری پارٹی کا ہے، مسلمان جماعت کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس وقت سچ بولو، اور اس مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ واقعے میں بھی بہت سارے مسلمان اس تومہ ابن عبیرک کے حق میں گواہی دینے کے لیے آ گئے کہ یہ ہماری برادری کا آدمی ہے اور درست اور صحیح کہہ رہا ہے۔ حضور کو بھی اپنا ہم خیال بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہے، شہداء اللہ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ تمہارے پیش نظر صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، نہ اپنے والدین کی عزت ہونی چاہیے، نہ اقربا پروری ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی اور لالچ اور مفاد تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بلکہ آگے مزید فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف تمہاری گواہی جا رہی ہے وہ اگر محتاج ہے تو تم اس پر رحم کھا کر اس وجہ سے اس کے حق میں سچائی کو بدلنا چاہو کہ یار یہ غریب آدمی ہے، اگر ہم نے یہاں سچ بولا تو یہ اس کا بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ تم خود کسی لالچ میں آ جاؤ کہ جس کے حق میں تم گواہی دے رہے ہو وہ بڑا مالدار ہے، اور تمہیں اس بات کا لالچ ہے کہ اگر ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے جو کہ سچائی کی گواہی ہے تو تمہیں مالی نقصان پہنچے گا۔ وہ صاحب مال ہے، صاحب وجاہت ہے، صاحب عہدہ ہے، تو تم اس کی کسی عہدے سے، مال سے توقع رکھتے ہو اور اس بنیاد پر سچائی کو بدل دو۔ ایسا نہ کرو۔ فاللہ اولی بہما، ان پر تم سے زیادہ اللہ مہربان ہے۔ سچائی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تو اللہ اس کا زیادہ فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس غربت کو زیادہ جانتا ہے، اس پر اللہ کو زیادہ رحم آتا ہے۔ تم نے سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، ایسا نہ ہو کہ ایک قوم کی دشمنی جنہوں نے تم پر ظلم کیا، جیسے مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات کیسا تنگ کر دیا تھا، جینا دو بھر کر دیا تھا، بلال، صہیب، یاسر اور اسی طرح کمزور صحابہ پر کتنے مظالم ڈھائے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ اب ان کی وہ دشمنی اس حوالے سے تم اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ ان تعدلوا، تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، کہ وہ ہمارے دشمن تھے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا لہٰذا ہم بھی اب ان کو نقصان پہنچا کر چھوڑیں گے۔ نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم حق پر قائم ہو جاؤ، عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہشات کی پیروی نہ کرو عدل کو چھوڑ کر، سچائی اور انصاف کو چھوڑ کر تم خواہشات کے پیچھے چلنے لگ پڑو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، بات کو مروڑ توڑ کر پیش کیا، یا یہ ہے کہ سچائی سے اعراض کیا، گواہی کا موقع تھا، ضرورت تھی کہ تمہاری گواہی ہوتی، ایک حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی، تم نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، اعراض کر لیا، تلو، یا ایسے بات بنا کر مروڑ توڑ کے پیش کرنا کہ حقیقت وہاں چھپ جائے، سچائی سامنے نہ آئے، تو یہ تلو ہے، ایسا نہ کرو۔ اور تعرضو، یا یہ ہے کہ وہاں گواہی دینے سے سچائی اور حقیقت کھل کر سامنے آ سکتی تھی، تو تم وہاں گواہی نہ دو اور کہو کہ ٹھیک ہے یار ہم گواہی نہیں دیتے۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مزید فرمایا اس کے لیے کہ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ
اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر تمہاری یقین و اعتماد ہو، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کی، نزل علی رسولی، اور ان کتابوں پر ایمان و یقین رکھو، الذی انزل من قبل، جن کو اس نے دفعتاً اپنے رسولوں پر اس سے پہلے نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل وغیرہ، ان میں بھی اللہ نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ دوسری جگہ پر سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو دنیا میں جو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، اور ان پر جو ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، ہدایات جو ان کے اوپر اتاری ہے، وہ اس لیے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ انبیاء دنیا میں اس لیے آتی ہیں، کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ تو اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب مقدس قرآن مجید پر، جس کو اس نے تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نازل کیا، اور پہلی کتابیں جو دفعتاً ایک ہی دفعہ انبیاء پر اتاری گئی، ان پر ایمان لے آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی اللہ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یاد رکھو وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ معمولی گمراہی میں نہیں بلکہ بہت بڑی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، جس نے عدل کے دامن کو چھوڑا، جس نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، جس نے فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لا کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے تھا، ان تعلیمات کو قائم کرنا چاہیے تھا جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو یہ انسان در حقیقت کفر میں مبتلا ہو گیا، گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے لیے نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے، نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو عدل و انصاف قائم کرنے، سچائی پر مبنی گواہی دینے، اور دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا نظام قائم کرنے کے حوالے سے ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو نام نہاد ہیں، وہ محض اپنے مطلب کے لیے دین کو مانتے ہیں، اپنے مطلب اور خواہش کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اگلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے نام نہاد گروہ کا تذکرہ کی ہے جو محض نام کے مسلمان ہیں، حقیقت اور سچائی کے مسلمان نہیں۔ یہاں تو ان دو آیات میں تو اللہ نے سچی مسلمان جماعت کو ہدایت فرمائی، حکم دیا کہ وہ دنیا میں کیا کردار ادا کرے۔ اگلی آیات میں منافق اور نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔